بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے وہ بستر پر لٹ کے نیند کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھ کے محبوب کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ لوگوں کو پر کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کسی بھی چیز کی دوبارہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی ہم خود بھی۔ مرنے کے بعد کی گئی تعارف اور دل دکانے کے بعد مانگی ہوئی معافی، دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیر اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ کسی بھی حالات ہو، دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وقت گزر ہی جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتے ہیں، کبھی دل پر، کبھی روح پر۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ جب تعلق اچھا رہ رہا ہو تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملہ کرنا کم ظرفی ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جب عرش والی کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسے محسوس کریں جیسے انہوں نے کیا تھا۔ اے اللہ، ہم لوگوں میں شامل کر جن کے دل مطمئن ہیں، جن کی سینے کشیدہ ہے، جن کے راستے روشن ہیں اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آمین۔ انسان رشتے کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھنے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جب سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہمیں ہمارے منزل تک پہنچانے والی زینے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند ہے وہ جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جب بہترین کے خواہش ہوں تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ ضرور جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ صبر کا پل، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنے مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کی صبر کا بل ضرور عطا کرے گا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رحمت سے اس وقت بھی نا امید نہ ہونا جب صبر کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ ایسے وقت میں بھی شکر کرنا، بے شک وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو بندوں کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتا۔
بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بہت مہربان ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر اپنے نہیں ہوتے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلے فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کی ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہے، سب دنیا داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی حسن کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اس سے میں مٹی مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ گھٹیا ترین انسان اگر کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے، تیز ترین نہیں بلکہ وہ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین انسان ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ہم چاہیے جو کچھ بھی کہے یا لکھے، اس کے باوجود جو باتیں دل میں رہ جاتی ہے وہ ان سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحمت، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امید مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ محبت پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ محبت کو سنبھل کر رکھنے والے لوگ زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہم نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ہم محبت نہیں کر پاتے۔ اسی لیے کہتے ہیں، نہ ہر کوئی شخص ہوتا ہے ہر چیز کے قابل، پھر چاہے نفرت ہو، محبت ہو یا پھر بھروسہ۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھو، دل بدل جائے گا، نماز پڑھو، چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنے دلکش ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں عمل کرو گے تو زندگی سنور جائے گی۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کے مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرے اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتی نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ کمال لوگ ہیں کسی اور کے ہو کر کہتے ہیں، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھل سکتی، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ بستا ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔
خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخ چیخ کے توقع کر رہے ہو۔ سمجھنے والا خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں۔ عزت نفس اور انا دو بہت الگ چیزیں ہیں اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ لوگ حقیقی اذیتیں دیکھ کر مصنوعی معافی مانگ لیتے ہیں۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے سمجھا جائے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ رجوع اور عروج میں 4 حرف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دہانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان کو پکڑ لے تو اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر بدلتی ہوئی اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ الفاظ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکے۔ لوگ جب تک بھیگ نہ جائے برسات کو نہیں مانتے اور جب تک خود پر بیت نہ جائے جذبات کو نہیں مانتے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگی اب پلٹ جاتی ہے۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہے۔ آنکھوں سے گرا ہوا آنسو اور نظروں سے گرے ہوئے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے، اور پھر کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ معافی اتنی ہی خوبصورت سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ جتنی مرضی اور لکھ پڑھ لے، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات غربت نہ پینچ جائے۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کرے مگر مت جایا کرے، درست ہو تو ڈٹ جائے، غلط ہو تو معذرت کر لے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سب فانی ہے، تو کیوں نہ زندگی عاجزی سے گزاری جائے۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں نمی آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ عزت کے بغیر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم سب مختلف ہیں اور اگر کوئی آپ کے اختلافات کو اہمیت نہیں دے سکتا اور آپ اقتدار اور عقیدے کا احترام نہیں کر سکتا تو آپ کی زندگی میں پہلی صفحے کی نشست کے مستحق نہیں ہے۔ احساس نہ ہو تو باتیں سب بیکار ہوتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارے امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنی خوبصورت تھے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے ہیں، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ الجھنیں چھوڑ دے ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکز کر لے جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں آس نہیں ہوتی۔
اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنی سینے میں بہت بھاری چیزیں چھپائی ہوئی ہیں۔ آپ حساس ہیں، آپ کا دن انمول ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بیکار دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہ سمجھ سکتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہو یا اپنی حد۔ اپنے دل پر لگے زخم کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے، کیونکہ جیسے لوگ چاہتے تھے آپ ویسے نہیں کر پاتے۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ اوپر والا کٹھور بدلہ لینے میں دیر نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ کسی سے پوچھا گیا احساسات چھپانا کیسے ہے؟ اس نے کیا، میں اپنے ہاتھ میں جلتا کوئلہ رکھوں اور دعویٰ کروں کہ برف کا ٹکڑا ہے۔ تلخ حقیقت، کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کے دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ دل بھی اچھا رکھے اور فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ جیت لیں گے، اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کی فتح ہوگی۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر دیتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، نمبر 1 آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور نمبر 2 آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ اپنے دل پر پیر رکھنا سیکھیں، بتائیے دل کو کہ آپ دل کے غلام نہیں ہیں، دل ہمارا تابع ہے، نہ کہ ہم۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے، جو اس کی پوری دنیا ہوتی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہیں اچھا لگے کوئی۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کوئی خالی نہیں ہے۔ زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں ہے جو آپ سے غلط ہوگی لیکن پھر بھی رات کے کھانے پر آپ کو بلائے گی۔ زندگی تلخ ہے، آپ کو مرتے ہوئے چھوڑ دے گی۔ انسان کی دستار میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنے عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتے ہیں۔ کسی پر کی گئے احسان کی قیمت کبھی نہیں وصول کرنی چاہیے، اس سے نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے اور انسان کا وقار بھی مٹی میں مل جاتا ہے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہارے مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ کسی شخص کو خاص کرنے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا صرف 5 منٹ کا اگنور آپ کے اگلے 24 گھنٹے خراب کر دیتا ہے۔ تعلیم کو کسی بھی ذہانت سے نہ الجھاؤ، کیونکہ آپ PhD ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ الجھنیں چھوڑ دیں، وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کر لیں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسان کے دل سمندر سے زیادہ گہرا اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتا ہے۔
زندگی میں انمول ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دے۔ کچھ رشتے انسان توڑتے ہیں اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب ٹوٹ جائے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ آپ چاہے دنیا کی کتنی ہی زبانوں پر عبور حاصل کر لیں کیوں نہ کر لیں، لیکن جب آپ اذیت کے انتہا پر ہو تب آپ کسی بھی زبان میں اپنی اذیت بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن انسان نہیں کہہ سکتا۔ 100 لحاظ ہوتے ہیں جن کو رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے بھی۔ دنیا میں کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو رضا رضا ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ خوشی کبھی دوسروں کو خوشی دے کر تو دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ اس انتظار میں مت رہیے کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا، یہاں سب کو اپنی پڑی ہے۔ خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پل دیتا ہوں۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کا صاف۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب انسان انصاف نہیں کرتا تو اللہ خود انصاف کر کے دکھا دیتا ہے اور وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ حق کو حق دلا ہی دیتا ہے، پھر ناحق کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحت بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جن کی آپ کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے اور جوانی بھی آپ ہی کی رہتی ہے۔ آمین ثم آمین۔